وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شرک کی جو اقسام ہیں وہ ویسے اگر تفصیل میں جایا جائے تو بہت ساری اس کی اقسام ہیں، لیکن جو مین اس کی ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ تو شرک اکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے امور میں واضح طور پر کسی اور کو بھی یعنی شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ذہن میں آنا کہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہوگا۔ اسی طرح بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ذہن میں آنا، جیسا کہ بعض لوگ شاید آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بادل آتے ہیں یہ امریکہ جو ہے وہ تجربات کر رہا ہے، اور اس نے پاکستان کو غریب ملک دیکھ کے اس پر تجربات کیے ہیں اور اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن کے اندر اس طرح کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیماری میں شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب بیماری میں شفا کے بارے میں کوئی اگر کہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں ڈھیری پہ جاؤ، فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں دربار اور مزار پہ جاؤ، ادھر یہ کرو، یا اسی طرح تعویذ پہننا کسی شر سے بچنے کے لیے، یہ سارا جو ہے وہ شرک کے اندر آتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ریاکاری ہونا۔ مثال کے طور پہ انسان واضح طور پر عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی اور اگر دیکھتا ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے تو وہ اپنی نماز کو پہلے سے بڑا اچھا کر دیتا ہے، نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ عبادت تو میں یعنی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھ کے خوش ہو جائے اور وہ سمجھے کہ بڑا یہ اچھا آدمی ہے یا بڑی اچھے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو ریاکاری یعنی کہ دکھلاوا، تو یہ انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، یا اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خوشنودی بھی اس کے دل کے اندر مقصود ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے زیادہ متنبہ کیا ہے، جس چیز سے زیادہ یعنی امت کو وارن کیا ہے، وہ ہے شرک اصغر۔ یعنی کہ شرک اکبر ایسا ہے کہ وہ اس میں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں اور یہ شرک کر رہا ہے، جیسا کہ اس کی بعض مثالیں بھی میں نے اللہ کی توفیق سے دی ہیں۔ لیکن شرک اصغر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام تو اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر، اس کی سوچ کے اندر کسی اور کا قرب حاصل کرنا یا کسی اور کو دکھلاوا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو متنبہ کیا ہے وہ شرک اصغر سے کیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ شرک اکبر جو ہے وہ واضح طور پر پہچانا جاتا ہے اور بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں، اور شرک اصغر جو ہے وہ یعنی بہت سارے لوگوں سے اس کا سرزد ہو جانا، یہ اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شرک اکبر جو ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے، اور شرک اصغر جو ہے وہ باطنی اور دل کے جو معاملات ہیں، نیت کے تعلق سے، اس تعلق سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں جو شرک ہیں وہ بہت بھیانک اور یعنی ان کے بہت برے نتائج ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس گناہ کے علاوہ کوئی اور گناہ لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے وہ اللہ تعالیٰ سزا دے۔ لیکن شرک کا ایسا گناہ ہے، شرک کا ایسا جو ہے وہ گمبھیر یعنی ایک بڑا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہی نہیں۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ چاہے ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، ہر سال حج کرے، ہر سال میں کئی دفعہ جو ہے وہ عمرے کرے، اور پورا پورا دن اور پوری پوری رات اگر وہ عبادت کے اندر بھی گزارتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے تو اس کے وہ ساری عبادتیں، سارے اس کے جو ہے وہ تقدو اور محنتیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سب سے پہلے جو کلمہ توحید کا اعلان کیا اس میں واضح طور پر شرک کی نفی تھی۔ تو اسی وجہ سے تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہلے صادق اور امین کے طور پر یعنی معاشرے کے اندر معروف تھے۔ اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان کیا تو پھر کتنے ہی اپنے جو یعنی دوست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ توحید والا جو ایک موضوع ہے اور شرک والا جو معاملہ ہے، یہ ایسا ہے کہ انسان یعنی اکثر اس موضوع کی خاطر، اس یعنی معاملے کی خاطر اپنوں سے بیگانہ بن جاتا ہے، اور کئی ایسے بیگانے ہوتے ہیں جو توحید کو اپناتے ہیں اور شرک سے پاک رہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یعنی ویسے تو اپنے رشتے میں وہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اہل توحید ہوتے ہیں، وہ انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو کہ حقیقی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کما حق بجا لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا نہ صرف زبان سے بلکہ دل و جان سے اس کا اقرار کرنے والے ہیں، اور شرک و بدعت سے بالکل وہ بیزار ہیں، اور شرک و بدعت والے جو لوگ ہیں ان سے بھی وہ بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ واللہ تعالیٰ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔